پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا فیصلہ کن میچ جاری۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ۔ 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر۔ انگلینڈ نے پہلا ٹیسٹ جیتا اور پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسرا ٹیسٹ جیتنے والی قومی ٹیم ہی تیسرے میچ میں بھی برقرار۔ 3 سپنرز نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود اس بار بھی جادو دکھائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس کا دورہ۔ آرمی چیف نے کثیر الملک کی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کیا۔ ایئر بیس آمد پر ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق سپاہ سالار نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور اپ گریڈیشن کے مختلف پروگرامز کے ذریعے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مشقوں کے آپریشنز اور مختلف ٹیکنالوجیز کے ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے ہم آہنگ دینے کے لیے پاک فضائیہ کی کوششوں کے بارے بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے PAF اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکہ کا اہم دورہ۔ MD IMF سے ملاقات۔ ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک کی امداد کے لیے قرضوں کی ادائیگی آسان بنانے کا مطالبہ کہا۔ IMF ماحولیاتی استحکام کے لیے امداد کی فراہمی مزید بڑھائے۔ وزیر خزانہ کی مرکزی بینکس کے گورنر سے ملاقات۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ ریجن کے علاقائی مالیاتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی بیٹھک۔ وزیر خزانہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی ٹیم سے بھی ملے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC سے +CCC کرنے پر ادارے کی تعریف۔ ITFC کے پاکستان کو $3 ارب کموڈیٹی فائنینسنگ فراہم کرنے کا اعلان۔ فوری طور پر $269 ملین کی براہ راست فائنینسنگ کی جائے گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نامزد ہوتے ہی متحرک ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بریفنگ کے لیے عدالتی اسٹاف کو بلا لیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان کے نامزد چیف جسٹس سے ملاقات۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں عدالتی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں شروع۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ PTI کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی شدید مذمت۔ آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا کام لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ملک کی تحریک کی تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق۔ کور کمیٹی نے بانی، چیئرمین اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ نئے مالی سال کی پہلی سماہی میں معیشت کی صورتحال میں نمایاں بہتری۔ SAFC اپنے ترجیحی شعبوں کے ساتھ معیشت میں بہتری کے لیے ہر وقت مصروف عمل۔ مالی سال 2024 کی پہلی سماہی میں معیشت کی بہتری کی گئی، اس کے اشاریہ ملے ہیں۔ حکومتی قرضوں، اشیاء کے تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے باعث مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ بڑے پیمانے پر کام کرنے والی صنعتوں کی پیداوار میں 2.38% اضافہ ہوا۔ صرف اگست میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $165 ملین کی وصولیاں ہوئیں۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گرد حملہ، 5 افراد جاں بحق 22 زخمی۔ دہشت گردوں نے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے خاتون سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق دہشت گردوں نے مرکزی گیٹ پر دھماکوں کے بعد فائرنگ کی۔ دہشت گردوں کا تعلق العدم کردستان پارٹی سے ہو سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ نے حملے کے بعد عراق اور شام میں کرد باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پاکستان کی برادر ملک ترکیہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کی بزدلانہ حملے میں جانیں گنوانے والوں کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت۔ دہشت گردی واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم زوروں پر۔ اہم سیاسی میدان جنگ جارجیا میں ریلی سے خطاب میں کہا، یوکرین، غزہ اور لیبنان جنگوں کا خاتمہ کر کے مشرق وسطی میں امن قائم کروں گا۔
صدر منتخب ہوا تو جنوبی سرحد سے منشیات کی سمگلنگ ختم کر دوں گا۔ 5 نومبر کو ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے نکلیں۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے ریپبلکن صدارتی امیدوار پر وار جاری۔ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لامحدود طاقت چاہتے ہیں، انہیں ہٹلر جیسے جرنیل پسند ہیں۔ ٹرمپ ایسی فوج نہیں چاہتے جو امریکہ کے آئین کی وفادار ہو۔ اور آج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 2 عالمی جنگوں کے بعد دنیا کو امن و انصاف دینے کے لیے 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کو 79 سال گزر گئے، لیکن فلسطین اور کشمیر سمیت کئی تنازعات حل نہ ہو سکے۔ ویٹو پاور اس کے قانون کی وہ شق ہے جو اقوام متحدہ کے لیے عالمی امن کی بحالی اور مظلوم اقوام کو انصاف کی فراہمی کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان، اٹلی اور برازیل ویٹو پاور کے غیر منصفانہ استعمال کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔